اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ الجار الجنب قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کی حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی صرف ایسے پڑوسی کا ہی خیال نہ رکھا جائے جو ہمارا رشتہ دار ہو، بلکہ وہ پڑوسی بھی جو آپ کا رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن کسی بھی طور پر اگر آپ کا وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی بطور تاکید کہا گیا اچھا سلوک کیا جائے۔ اور پہلو کے ساتھی سے، اس سے مراد رفیق سفر، پہلو کا ساتھی مطلب رفیق سفر، سفر میں جو ساتھ جاتا ہے وہ، شریک کار آپ کا کوئی پارٹنر ہے وہ، یا بیوی اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے، کچھ فائدہ کسی سے ہو، کوئی اس کا کام نکل جائے پریشانی میں، تو اگر وہ ساتھ کسی کے لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھی حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم، صنعت یعنی کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ کوئی آیا آپ کے پاس کچھ کام سیکھنے کے لیے اور آپ کا ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کو پہلو کا ساتھی کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، یہ قرآن کریم کا تاکیدی حکم۔ اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید حدیث میں آئی ہے، یعنی جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، تو یہ غلام اور کنیز کے لیے بطور اشتہارہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کون کون آ جاتا ہے؟ گھروں میں، دکان میں، کارخانوں میں، ملوں میں جو ملازم اور نوکر چاکر کام کرتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور غلاموں کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کا تو مزید تاکید آئی ہوئی احادیث کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کون لوگ مراد ہے؟ فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ کسی بھی قسم کا اگر اس کے اندر غرور اور کبر پایا جاتا ہے کسی چیز کو بھی لے کر، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جنت میں ایسا انسان داخل نہیں ہوگا۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے اس نے سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق کی عبادت ادا کر سکتا ہے، نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ خود بھی بخیلی کرتے، خرچ نہیں کرتے دوسروں پر، اور دوسروں کو بھی بارتے کہ فلاں پر تم کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو، فلاں کے ساتھ کیوں تم اتنا اس کے ساتھ لگتے ہو، اس کو اس کے ساتھ اس کا تم اتنا کر کے کیوں دے رہے ہو، ارے آپ نہیں کر رہے تو مت کریے، دوسرا جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ایسا کوئی کرتا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں، گویا اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ کافر اس معنی میں نہیں جو انکار ہو جاتا اللہ کا صرف، وہ ایک کافر
کفر کے بھی مراتب ہوتے ہیں. تو ایک کفر یہ بھی ہے کہ انسان خود بخیلی کرے اور دوسروں کو بخیلی پر بھی ابھارے. تو اس طرح سے، اور اللہ نے کہا کہ ایسے کافروں کو ذلت کی ماں تیار کر کے، ایسے لوگ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشی اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے. بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ان کی ندامت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خرچ نہیں کرتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بہت دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو نمائش ہوگی دولت کی، معلوم تو پڑے گا کہ انسان کتنی دولت والا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ بھی بہت خطرناک جو ہے گناہ ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پس کیا حال ہوگا جس وقت کی ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے یا اللہ یہ سب سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ گواہی کیوں دیں گے؟ جو قرآن کریم نازل ہوا اس وجہ سے دیں گے. اس وجہ سے گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماضی کا علم تھا اس لیے گواہی دے رہے ہیں. جیسے کہ بعض لوگ اس سے بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ماضی کا علم تھا. نہیں، ماضی کا علم تو ہمیں بھی ہے، لیکن ہمیں کیسے علم ہوا ماضی کا؟ قوم لوط گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، فرعون کا قصہ اور ہاروت ماروت کا قصہ، یہ سارے قصے ہم کو معلوم ہے. تو کیا ہم موجود تھے؟ ہم کو علم کا ماضی کا علم کیسے ہو گیا؟ قرآن کریم کے ذریعے ہوا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ماضی کا علم دیا گیا وہ قرآن کریم کے ذریعے دیا گیا، تو اسی بنیاد پر گواہی دیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے گواہی دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے. یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ بر اندام کر دینے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی. وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہی آیت کریمہ سورہ نساء کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو یہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے عبداللہ ابن مسعود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بس کرو، اب نہیں برداشت ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ہر امت کا ایک گواہ ہوگا، اور ان گواہوں پر کون گواہ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کو آنکھوں سے دیکھے، اس لیے وہ شہید گواہ کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حاضر و ناظر کے کرتے ہیں، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر باور کراتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے، کیونکہ حاضر و ناظر صرف اللہ کی صفت ہے. شہید کے لفظ سے اس کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا، اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں بیان کردہ حقائق واقعات سے زیادہ یقینی ہے. تو وہ یقینی علم ہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شہداء علی الناس کہا ہے. تمام لوگوں کو شہداء، لوگوں پر گواہ، شہید کہا ہے نا تمام لوگوں کو. تو سب کیا حاضر و ناظر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے.
تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے۔ اگر کوئی گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ جب امت محمدیہ کے افراد بھی وہاں لوگوں پر گواہی حاضر و ناظر ہوں گے، اگر یہی معنی ہے تو یہاں بھی وہی معنی کیجئے، ادھر معنی الگ ادھر معنی الگ، ایسا کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ یہاں سے کہتا ہے ہم ان پر گواہ ہوں گے، اور گواہی کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھا سب کچھ دیکھے ہیں، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ لیکن یہ عقیدہ صحیح درست نہیں ہے، کیونکہ حاضر و ناظر کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام آیات میں جو کچھ بھی تعلیمات، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے، اسے یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔